بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت پہلے کی بات ہے، ایک بستی میں ایک بہت مشہور آدمی تھا۔ اس آدمی آصر تھا اور آصر بت فروش تھا۔ اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا، اس گھر میں بہت بت تھے۔ لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے اور آصر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا۔ آصر ان بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ آصر کا ایک بہت ہی شریف لڑکا تھا، اس کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم لوگوں کو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھتے تھے۔ ابراہیم خوب جانتے تھے یہ بولتے سنتے نہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بھی نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان، اور وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ مکھی بتوں پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ اسے ہٹا نہیں سکتے، اور دیکھتے تھے کہ چوہا ان کا کھانا کھاتا رہتا ہے، وہ اسے منع نہیں کرتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے جی میں کہتے تھے لوگ بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں، اور ابراہیم اپنے آپ سے سوال کرتے تھے لوگ بتوں سے مانگتے کیوں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے تھے آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ان بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں، ان بتوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ بے شک یہ بولتے سنتے نہیں اور نہ یہ نقصان دیتے ہیں، اور اس لیے کھانا پینا ان کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اور پکی بات ہے یہ بت کھاتے پیتے نہیں، اور آصر کو غصہ آ جاتا تھا مگر سمجھتے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے، لوگ بھی غضبناک ہوتے اور سمجھتے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب لوگ چلے جائیں گے تو میں ان بتوں کو توڑ دوں گا، پھر انہیں سمجھ آئے گی۔ اور عید آ گئی، لوگ خوش ہوئے، لوگ بچے عید کے لیے نکلے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی نکلے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت ناساز ہے۔ لوگ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام گھر پہ رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس آئے اور ان سے کہا بولتے کیوں نہیں، سنتے کیوں نہیں، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں پیتے؟ اور بت خاموش رہے، اس لیے کہ پتھر تھے اور پتھر نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں بولتے؟ بت خاموش رہے اور نہ بولے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کلہاڑا لیا اور کلہاڑے سے بتوں کو مارا اور توڑ پھوڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ لوگ واپس آئے اور بت خانہ میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے بتوں کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ عید کا دن تھا، لیکن لوگ تعجب میں آ گئے اور ڈر گئے۔ لوگوں نے افسوس کیا اور غضبناک ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان بوڑھے کے بارے میں سنا ہے جو ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر بولتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ بت پتھر ہیں اور وہ جانتے تھے کہ پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بڑا ہی تو پتھر ہے اور سب سے بڑا بت چل پھر نہیں سکتا اور وہ بتوں کو توڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ وہ خوب جانتا ہے کہ بت بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم بتوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جب یہ نہ نقصان دیتے ہیں نہ فائدہ، اور تم ان سے کیسے مانگتے ہو جب یہ بولتے سنتے نہیں؟ تم سمجھتے کچھ بھی نہیں، تمہیں عقل نہیں۔ لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہوئے۔ اس کے بعد لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟
ابراہیم نے بتوں کو توڑا ہے اور ان کو ذلیل کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ابراہیم کی سزا کیا ہو، اس کا بدلہ کیا ہو؟ جواب میں تھا اسے آگ میں جلا دو، اپنے بتوں کی مدد کرو، اور یہی ہوا۔ انہوں نے آگ جلائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور آگ سے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور ایسی ہی ہوا۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں دے رہی ہے، اور لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہیں اور صحیح سالم ہیں۔ لوگ سب حیران ہوئے۔ اس کے بعد ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، اور جب ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے چاند دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، اور چاند غائب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں۔ پھر سورج نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ اور جب رات کو سورج غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں۔ بے شک اللہ زندہ جاوید ہے، وہ مرے گا نہیں، وہ باقی رہنے والا ہے، غائب نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ستارہ کمزور ہے، اس پر صبح غالب آ جاتی ہے۔ چاند کمزور ہے، اس پر سورج غالب آ جاتا ہے، اور سورج کمزور ہے، اس پر رات غالب آ جاتی ہے، اور اس پر بادل غالب آ جاتا ہے۔ اور ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمزور ہے، اور چاند مدد نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمزور ہے، اور سورج میری مدد نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمزور ہے۔ میری مدد تو اللہ کرتا ہے اور کرے گا، اس لیے کہ وہ زندہ جاوید ہے، باقی ہے، غائب نہیں ہوتا اور طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، مرتا نہیں اور نہ مرے گا، باقی ہے، غائب نہیں، طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ستارے کا رب ہے، اور اللہ چاند کا رب ہے، اور اللہ سورج کا رب ہے، اور بلا شبہ وہ جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی اور انہیں اپنا نبی اور خلیل یعنی دوست بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دیں اور کی عبادت سے روکیں۔